السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تفسیر القرآن فی اقوال التابعین، کہ تابعین کے اقوال کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ یہاں پر پہلے ایک دو چیزیں سمجھ لی جائیں کہ ہم نے پہلے پڑھا تفسیر القرآن بالقرآن، قرآنی آیت کی تفسیر قرآنی آیت کے ساتھ کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تفسیر القرآن بالحدیث، کہ کسی قرآنی آیت کی تفسیر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پاک سے کرنا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال میں سے کسی قول کے ساتھ کرنا۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر القرآن باقوال التابعین، کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر تابعی کے کسی قول سے کرنا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر سارے تابعین مراد نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی تابعین مراد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی اور صحابہ کرام سے علمی استفادہ حاصل کیا، جنہیں علمی فائدہ ملا، انہوں نے علم پڑھا اور اس علم سے آگے قرآن پاک کی تفسیر کی۔ اس تفسیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس نے صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کر علم حاصل نہیں کیا، اس تابعی کی تفسیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہ تابعین کے اقوال سے قرآن مجید کی تفسیر صرف وہی مانی جائے گی جہاں پر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کسی تابعی نے کی ہو، لیکن اس تابعی کے قول کے مخالف کسی دوسرے تابعی کا کوئی قول موجود نہ ہو۔ اگر اس تابعی کے قول کے مخالف کسی اور تابعی کا قول سامنے آ گیا، پھر کسی کا بھی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تفسیر قرآن کی وہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ پھر رجوع کیا جائے گا تفسیر القرآن بالقرآن کی طرف، تفسیر القرآن بالحدیث کی طرف، یا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کی طرف۔ تو پھر یہ معتبر نہیں رہے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ مثالوں کی طرف، کہ قرآن کی تفسیر کن آیات میں تابعین کے اقوال کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کو مفسرین نے محقق مانا ہے، مفسرین اس کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اب یہاں پر سابقون الاولون سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں پر آ کر نہ تو ہمیں اس آیت کی تفسیر قرآن کی کسی آیت سے ملتی ہے، نہ اس آیت کی تفسیر ہمیں ذخیرہ احادیث میں سے ملتی ہے، نہ صحابہ کے کسی صحابہ میں، نہ اقوال صحابہ میں سے کہیں ملتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں تابعین کے اقوال میں سے اس آیت کی تفسیر ملتی ہے۔ مشہور تابعین حضرت سعید بن مسیب، حضرت قتادہ، حضرت ابن سیرین، ان کا قول یہ ہے کہ یہاں پر سابقون الاولون جو آیا، اس سے مراد وہ صحابہ کرام جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی کہ وہ جنہوں نے قبلہ اول بیت المقدس، جب بیت المقدس قبلہ تھا تب جس وقت مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تب اسلام لائے، انہوں نے تب بھی نماز پڑھی، اور بعد میں تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عطا بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ یہاں پر والسابقون الاولون سے صرف بدری صحابہ مراد ہیں، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ اور مشہور تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں والسابقون الاولون سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع پر جو لوگ شریک تھے، جنہوں نے بیعت رضوان کی، وہ صحابہ کرام مراد ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ اب یہ تین قول ہو گئے ایک آیت کی حدیث میں، صحابہ کرام کے متعلق کہ یہاں پر والسابقون الاولون سے کون مراد ہیں، اور مفسرین نے تینوں قولوں کو معتبر مانا ہے۔ بعض مفسرین نے پہلا قول ذکر کیا، بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا، کیونکہ آپس میں تضاد نہیں ہے کہیں بھی۔
بلکہ اگر مان لیا جائے کہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام والسابقون الاولون سے مراد ہیں، تو پھر والسابقون الاولون سے مراد بدری صحابہ خود بخود ہو جائیں گے، اور وہ صحابہ جو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ بھی اس سے مراد خود بخود ہو جائیں گے۔ تینوں قولوں کا مفسرین کرام اعتبار کرتے ہیں، اور مختلف مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر تینوں قولوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں آگے دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال میں قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ یہاں پر آیا لفظ سائحون، سیاحت کرنے والے۔ حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور تھے، ان سے پوچھا گیا کہ سائحون سے کیا مراد ہے۔ اب انہوں نے کہا سائحون قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اس سے مراد صائمون، روزہ دار ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ صائمون کے ساتھ بعد میں ایک مشہور تابعی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر میں صائحون سے مراد لیتے ہیں سیاحت کرنے والوں سے وہ طلباء جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے، وہ مراد ہیں الصائحون سے۔ تو مفسرین کرام نے دونوں قولوں کو معتبر مانا ہے، کیونکہ دونوں میں کہیں بھی آپس میں تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں کھڑے، دونوں قولوں کو معتبر مانا۔ بعض مفسرین نے دونوں کو ذکر کیا، بعض مفسرین نے حضرت اکرمہ کے قول کو ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس کے قول کو ذکر کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف، سورۃ توبہ کی ہی آیت انما الصدقات للفقراء، سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 60، انما الصدقات للفقراء۔ یہاں پر فقراء یہ اللہ پاک مصارف زکوٰۃ، مصارف صدقہ خیرات ان کو بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا مصرف جو ہے وہ فقراء کا ہے۔ اب فقراء کون ہیں؟ فقیر لوگ اور غنی لوگ، مالدار لوگ کون ہیں؟ ان دونوں کی آپس میں تعریف کیا ہے کہ فقیر کون ہے اور مالدار کون ہے؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کی تفسیر یہ کی کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو سکے، وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو سکے۔ اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک بن گیا، پھر وہ فقیر نہیں ہے بلکہ پھر وہ غنی مالدار ہو جاتا ہے۔ اب یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے تفسیر کے اندر یہ بیان کیا، اور اس قول کو کسی بھی مفسر نے رد نہیں کیا، بلکہ بہت سے مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر اس قول کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کے ساتھ کرنا۔ اور دو باتیں جو میں نے شروع میں بتا دیں، پہلی بات کہ وہ تابعین مراد جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی اور ان سے علمی فائدہ حاصل کیا، دوسرا وہ جن کے دو تابعین کے آپس میں قول میں تضاد نہ آ جائے، اگر نہ ہو تو ان کے قول کو مانا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔